الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے فضیلت، دوسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 3 ربیع الاخر 1445 ہجری اور 18 نومبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں اس دنیا پر موجود رہیں، ان سب امتوں میں سے بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ نشانیاں بتائی گئی تھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اسی وجہ سے بنی اسرائیل کی فضیلت کو پچھلی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا اور قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا۔ تو حصہ اول میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ جب تک وہ اس آخری نبی کے وسیلے سے فتح کی دعا مانگتے رہے، اس آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھتے رہے، تب تک وہ فضیلت والے تھے۔ پھر جب انہوں نے اپنی اس بات سے انکار کیا، یعنی تورات میں بیان کردہ اور موسیٰ علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی بیان کردہ نشانیوں کو جب انہوں نے بھلا دیا، چھپا دیا، چھوڑ دیا، تو پھر ان کی اس تحریف و تبدیلی کی وجہ سے ان کی فضیلت بھی منسوخ ہو گئی۔ اس حقیر نے پہلے حصے میں یہ عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کنتم خیر امۃ اخرجت للناس نے سابقہ بنی اسرائیل کی فضیلت کو منسوخ کر دیا ہے، اور اب آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی یروشلم، بیت المقدس، القدس شریف اس کی بھی حقدار ہے، وارث ہے، اور مکہ اور کعبہ کی بھی وارث ہے، جانشین ہے، مسلمان ہی حقدار ہیں۔ تو اب اس بات کو قدم قدم لے کے مزید وضاحت کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مزید کیا حقائق ہیں جو ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ ایک بڑا سادہ فہم سا نکتہ ہے کہ آج جو لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے ان صہیونی حاکموں کے اور ان صہیونی حاکموں کے مددگاروں کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، ان سب کو بنی اسرائیل کے غم میں نڈھال ہونے کی وہ کیفیت طاری ہے کہ ان کی عقلوں پہ ایسا پردہ پڑ گیا ہے، اللہ کی شان ہے کہ انہی لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی تم مسلمان ہو، وہ کہیں گے ہاں جی ہم مسلمان ہیں۔ بھئی تم کون سی کتاب مانتے ہو؟ جی ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ اچھا، پھر ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آج تم مانتے ہو کہ سابقہ کتب میں سے الہامی کتابیں تورات، انجیل، یہ تحریف و تبدیل ہونے کی وجہ سے منسوخ کر دی گئی تھیں؟ تو ان کا جواب آئے گا کہ ہاں جی ہم نے مانا ہے یہ بات کہ تورات منسوخ ہو چکی، انجیل منسوخ ہو چکی۔ یہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو دائرہ اسلام کا یعنی اس احاطے میں ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تورات منسوخ ہو چکی، انجیل منسوخ ہو چکی، اور اب قرآن لاگو ہے۔ تو پھر ایسے ہی نادان دوستوں سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی جب تم یہ مانتے ہو کہ بنی اسرائیل کے لیے آنے والی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، تو پھر یہ بھی تو مانو کہ بنی اسرائیل کی فضیلت بھی منسوخ ہو گئی ہے۔ کیا یہ کوئی ایسا نکتہ ہے کہ جس پہ کوئی زیادہ دلائل کے انبار کھڑے کیے جائیں؟ سادہ سا نکتہ ہے، عام فہم ہے، اور جو حق کا متلاشی ہے اس کے لیے یہ بات بڑی آسان ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ دل بدلنے والا ہے۔ چلیں اور آگے چلتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جو آج بھی جناب گوروں کی
اس ظلم و تشدد، بربریت، دہشت گردی، قتل و غارت، فساد، سود، ظلم، ہر طرح کی باتوں کو نظر انداز کر کے غیر ضروری طور پر یہ نکتہ چھیڑ دیتے ہیں کہ جی اسرائیل نے تو بڑی سائنسی ترقی کی ہے، گورے نے، امریکہ نے، برطانیہ نے، خصوصاً اسرائیل نے تو جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور سائنس میں، الیکٹرانکس میں، فلاں فلاں شعبے میں بہت ترقی کر لیا، وہ تو سائنس میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ تو بھائی اس حقیر نے کب انکار کیا ہے کہ انہوں نے سائنسی ترقی نہیں کی؟ بے شک انہوں نے سائنسی ترقی کی ہے، لیکن کیا اس سائنسی ترقی کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ دوسروں سے ان کا ملک چھین لیں، ان کا گھر چھین لیں، دوسروں کو قتل کر دیں؟ کیا یہ سائنس کا تقاضا ہے؟ اللہ اکبر، کیسی اللاجیکل بیچ میں وہ بات چھیڑتے ہیں کہ جی وہ تو بڑے آگے نکل گئے ہیں۔ تو بھئی آگے نکلنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ دوسروں پہ ظلم شروع کر دو۔ دوسری یہ بات کہ سائنس کی ترقی کو بنیاد بنا کر کے آج مسلمانوں کو تانا دینے والے وہ لوگ جنہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب لبرل کیڑے مکوڑے کہتے ہیں، ان کو، ان لبرل کیڑے مکوڑوں کو اور سائنس کی اس طلسم والی دنیا میں پھنسے ہوئے لوگوں کو یہ حقیر بتانا چاہتا ہے، پہلے بھی عرض کر چکا، آج پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ سائنس مخلوقات کا علم ہے، خالق کا علم نہیں ہے۔ مثلاً اس کی ایک سادہ سی مثال آپ سمجھ لیں کہ سائنس کے بہت سی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ سائنس اس چیز کو، اس مخلوق کو زندہ مانتی ہے جو ری پروڈکشن کے قابل ہو، جو بچے پیدا کرے۔ تو اب اس ایک نقطے پہ ہی آپ دیکھ لیں کہ اگر بچے پیدا کرنا، ری پروڈکشن، نسل پیدا کرنا، اولاد پیدا کرنا، اگر یہ زندہ ہونے کی نشانی ہے، تو پھر وہ مسلمان جو قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں وہ اس بات پہ غور کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ بچے پیدا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اس کی تو یہ شان ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ وہ اولاد سے پاک ہے، اس کی اپنی شانیں ہیں۔ تو جب وہ اولاد سے پاک ہے تو کیا وہ زندہ شمار ہوگا سائنسدانوں کی نظر میں، سائنس کی نظر میں، سائنسی علوم کی نظر میں؟ وہ سائنسی علوم جو بچے پیدا کرنے والے کو زندہ سمجھیں، تو کیا ایسے سائنسدان اللہ کو زندہ مانیں گے؟ یہ ہے وہ بات، وہ حقیقت جو عام فہم ہے، اور یہ بھی عام آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے۔ تو لہٰذا ان کی سائنسی ترقی کو بیچ میں ایسے مذہبی موضوعات میں نہ گھسیڑا کریں کہ جو غیر ضروری طور پہ ایک یعنی اذیت پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے کہ بھئی ان کی سائنسی ترقی کو یہ تھوڑی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اٹھ کے فلسطین پہ قبضہ کر لیں۔ چلیں اور آگے چلتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اتنی نشانیاں بتائی گئی تھیں، اتنی نشانیاں بتائی گئی تھیں کہ سورہ بقرہ کی آیت 146 کا بیان پھر سے سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، یعنی وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ اس نبی کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے تھے کہ جیسے کوئی شخص اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور پھر ہوا کیا کہ انہی میں سے ایک فریق نے حق کو چھپا دیا جانتے بوجھتے ہوئے۔ تو اس آیت کو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں تو اس کا بیان ہے۔ اب ہم ایک حوالہ پیش کرتے ہیں یہودیوں کے ڈاکومنٹ میں سے، جوئش انسائکلوپیڈیا 1901 سے 1906 تک کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ، اور اس میں آرٹیکل نمبر ہے 5774 5774۔ اس آرٹیکل کا نام ہے ایپوکیلپٹک لٹریچر نیو ہیبرائک، یعنی ایپوکیلپس سمجھ لیں کیٹاسٹراف، آرماگیڈن، بڑی جنگ، بڑی تباہی، اس موضوع پہ یہ آرٹیکل ہے۔ اور
لکھنے والے کوئی یہودی ہیں، ان یہودیوں میں سے اس رائٹر کا نام ہے موزس بٹن ویزر، یہ یہودی ہے جس نے یہ آرٹیکل لکھا تھا، اور یہ سملر آرٹیکل ہے جو بک آف اینوخ ENOCH، اسے وہ ہینوک بھی پڑھتے ہیں، اینوچ بھی پڑھتے ہیں، اینوخ بھی پڑھتے ہیں، تو ہم اردو میں الف یہ نون واؤخ اینوخ پڑھتے ہیں۔ تو بک آف اینوخ کے مطابق اس آرٹیکل میں 3-4 نکات بڑے زبردست ہیں، اور آج بھی الحمدللہ بچے کھچے اس نسخے میں یہ بات موجود ہے۔ اس میں اس آرٹیکل کے اندر، جس کو کہ مدراش آف دا 10 کنگز آپ سمجھ لیں، کہ جس میں 10 بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر کیا گیا ہے، کچھ کا بیان مبہم ہے اور کچھ کا بیان بہت واضح ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہی میں سے آگے چل کے جو نیچے پیراگرافز آتے ہیں، اس پیراگراف میں ڈسکرائبز اسلامک رولرز کی سب ہیڈنگ کے اندر ایک پیراگراف کی 3-4 لائنیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، سنیے۔ The different Islamic rulers beginning with Muhammad are described، یعنی کہ کچھ ایسے مسلمان حاکموں کا نام ذکر تھا کتابوں میں کہ جن کا نام محمد لفظ سے شروع ہوتا تھا۔ اگلی لائن ہے The two rulers mentioned at the beginning of page 53 are beyond doubt ہشام اینڈ ہز سکسیسر ولید ٹو، یعنی دو حاکم جن کا ذکر ہے صفحہ 53 پہ، بیانڈ ڈاؤٹ بغیر کسی شک و شبے کے، ہشام اور اس کا سکسیسر یعنی اس کا اگلا وارث ولید ثانی، یہ ہیں وہ مسلمانوں کے نام جو اسرائیلی روایات میں بیانڈ ڈاؤٹ انتہائی واضح لکھے ہوئے تھے۔ یہ مدراش آف دا 10 کنگز کے چیپٹر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی میں یہودیوں کا تھوڑا بہت وہ مکسچر بھی نظر آتا ہے کہ جیسے ایک پیراگراف میں کہتے ہیں کہ جو مسیح ہے وہ جوزف یوسف علیہ السلام کا بیٹا ہوگا، پھر دوسرے پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ جو مسیح آئے گا وہ ڈیوڈ یعنی داؤد علیہ السلام کا بیٹا ہوگا۔ تو یہ کچھ کانٹراڈکٹری باتیں ہیں سو ہیں، لیکن جو بات بیانڈ ڈاؤٹ ہے وہاں پہ کیا ذکر ہے کہ ہشام اور ولید ثانی کا ذکر ہے، اور ان کے نام لفظ محمد سے شروع ہوتے ہیں۔ پھر اور آگے چلتے چلتے اسی مین آرٹیکل ایپوکیلپٹک لٹریچر کے اندر 13 نمبر جو نقطہ آتا ہے اس کی سب ہیڈنگ ہے دا پرشین ایپوکیلپس آف ڈینیل۔ ڈینیل کہا جاتا ہے دانیال علیہ السلام کو، تو دانیال علیہ السلام کے حوالے سے جو پیراگراف ہے یہ پڑھنے والا ہے اور انتہائی دلچسپ ہے، کمال ہے۔ لکھا ہوا ہے جی، ڈینیل مورنس اینڈ فاسٹ بیکاز آف دا ڈسٹرکشن آف دا ٹیمپل۔ اب یہاں پہ لفظ ٹیمپل تو مشکوک ہے لیکن جملہ پھر سنیے، ڈینیل MOURNS مورنس اینڈ فاسٹ، دانیال علیہ السلام غمزدہ ہوتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، کس بات پہ؟ بیکاز آف دا ڈسٹرکشن آف دا ٹیمپل، ٹیمپل کی تباہی کی وجہ سے، اینڈ ہاؤ این اینجل اپیئرس ٹو انویل دا فیوچر ٹو ہم، اور پھر ایک فرشتہ آتا ہے اللہ کے حکم سے جو آنے والے مستقبل کے حالات دانیال علیہ السلام پہ ظاہر کرتا ہے، انہیں بتا دیتا ہے۔ اب وہ جو مستقبل کے حالات بتائے گئے ہیں اس کا آپ سنیے، Here follows abruptly regardless of the 1000 intervening years، بے شک وہ جو واقعات فرشتے نے بتائے ان کے وقوع پذیر ہونے میں ابھی 1000 سال باقی تھے، یعنی یہ اتنا عرصہ بعد ہونے والے واقعات بھی فرشتے نے دانیال علیہ السلام کو بتائے، اور اب جو حالات بتائے وہ جملہ انتہائی اہم ہے، سنیے، A transparent description of Muhammad and the Islamic rulers following him، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد میں آنے والے حاکموں کا اتنا تفصیلی اور صاف ٹرانسپیرنٹ ڈسکرپشن، بہت اچھا واضح بیان موجود تھا۔ اب آپ پھر سے سورہ بقرہ کی آیت 146 سے جوئش انسائکلوپیڈیا کے اس پیراگراف کو ذرا موازنہ اور مطابقت دیکھیں۔
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جیسے کوئی شخص اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. یعنی کیا نشانیاں ہوں گی، کیا واضح نشانیاں ہوں گی. ایسے ہی لکھا ہوا ہے a transparent description of Muhammad and the Islamic rulers following him. اب ظاہرہ فالوئنگ ہم میں قبلہ اول فتح کرنے والے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس کے بعد پھر دیگر حاکمین بھی ہیں، جن میں اب اگر 14 صدیوں کی بات کریں تو ہر ایک حاکم کا اور پوری اسلامی تاریخ کا ذکر اس وقت ضروری نہیں ہے. سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہودیوں نے جو حق چھپا رکھا ہے اس حق کی نشانیاں آج بھی ان کے جوئش انسائکلوپیڈیا میں موجود ہیں. اسی پیراگراف کا اگلا جملہ اور سنیں. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد میں آنے والے حاکموں کا ٹرانسپیرنٹ ڈسکرپشن کا ذکر ہو چکا تو پھر اگلی لائن یہ ہے ان دا رولر ود 3 sons، یعنی کوئی ایسے حکمران کا ذکر بھی ہے جس کے 3 بیٹے ہوں گے. ایس بوست observes، یعنی ان کا کوئی بوست بندہ ہے، وہ آبزرو کرتا ہے، اس بات کو مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ 3 بیٹوں والا شخص کون ہوگا. پھر آگے اس نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی آبزرویشن کیا تھی. observes ہارون الرشید اینڈ ہز 3 sons آر ود certainty recognizable، یعنی ہارون رشید اور ان کے 3 بیٹوں کی نشانیاں بھی اس قدر واضح لکھی گئی تھی اسرائیلی روایات میں کہ 1901 سے 1906 تک کا جوئش انسائکلوپیڈیا یہ مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن بھی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے صاف بیان کی گئی تھی، اور ہارون رشید اور اس کے 3 بیٹوں کا ذکر بھی ملتا ہے. ایسے ہی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانیاں اتنی واضح تھیں کہ جب حضرت عمر فاروق مدینہ شریف سے بیت القدس یروشلم پہنچے تھے تو وہ وہاں کے اس راہب نے، اس پادری کہہ لیں، راہب کہہ لیں، اس نے ان کو دیکھ کے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ عمر ہے، اور پھر شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دی تھیں. اس قدر واضح نشانیاں موجود تھیں. تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پھر انہوں نے بیچ میں سے وہ نشانیاں، وہ صفحات، وہ چیپٹر غائب کر دیے. اور اسی جوئش انسائکلوپیڈیا کے آرٹیکل میں آگے جا کے، بلکہ شروع والے حصے میں نمبر 1 آرٹیکل سب ہیڈنگ بک آف اینوخ، جسے وہ ہینوخ بھی پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آفٹر چیپٹر 16 آف جیلینکس ایڈیشن 6 chapters آر مسنگ، یعنی وہ جو ان کے بہت سے نسخوں میں سے بعد میں مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے تو اس میں جو جیلینک کا نسخہ تھا اس میں سے پورے 6 چیپٹر غائب کر دیے گئے. 6 باب، 6 چیپٹر، دھیان سے سنیے، 6 chapters آر مسنگ. تو یہ ہے جوئش انسائکلوپیڈیا. اس کے مطابق قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت 146، اس کا آخری حصہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی جانتے بوجھتے حق چھپایا انہوں نے. تو اب جنہوں نے جانتے بوجھتے حق چھپایا، کیا ان کی فضیلت آج بھی مانی جائے گی؟ جب یہ مان لیا گیا کہ ان کی کتابیں تورات اور انجیل وغیرہ منسوخ ہو گئیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کی فضیلت بھی منسوخ ہو گئی. تو جب یہ بات ہوگی کہ ان کی فضیلت منسوخ ہو گئی تو پھر آج کا بچہ یہ سوال پوچھے گا تو پھر آج کس کی فضیلت ہے، آج کس کا حق ہے القدس پہ؟ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قدم قدم آگے بڑھیں گے اللہ کے فضل سے، اور اس سوال کی بھی وضاحت کریں گے انشاءاللہ کہ آج کس کا حق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.